ہندی شاعروں نے عورت کی خلقت کا قصہ اس طرح لکھا ہے کہ آغاز آفرینش میں خلاق دو عالم نے جب عورت کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ سارا مسالہ مرد کے پیدا کرنے میں کام آ گیا۔ عورت کے بنانے کے لیے عالم ایجاد میں کوئی چیز اعتبار کے لائق نہ رہی۔ بڑے غور و تأمل کے بعد یہ تدبیر کار پردازان ازل کے ذہن میں آئی کہ چہرے کی شکل تو چاند سے لی جائے اور خم ابرو ہلال سے، غنچہ ناشگفتہ سے دہن اور برگ گل سے ہونٹ، نرگس شہلا سے آنکھ، سرف سے قد، نسرین سے بدن اور کبک سے رفتار لے لی جائے، شب تار سے بالوں کی سیاہی اور درازی شب ہجراں سے بالوں کی درازی لے لی جائے، یاقوت سے ہونٹوں کی سرخی، پتھر سے سنگ دلی اور طوطے کی آنکھ سے بے مروتی مانگ لیں۔ ماتھے کی چمک کندن سے اور دانتوں کی دمک موتیوں سے لے لیں، قلقل مینا سے آواز کی کھنک اور شمع سوزاں سے آنسوؤں کی لڑی ضرورت کے وقت عاریتاً لے لو، گردش روزگار سے مزاج کا تلون لے لیا جائے، گلے میں باہیں ڈال دینے کی ادا سر دست عشق پیچاں سے لے لو، اور دیکھتے رہو کہ برگ گل پر جب قطرہ شبنم نسیم سحر سے جنبش میں آئے اس وقت اس کے دل کے دھڑکنے کی تصویر کھینچ لینا۔ خوئے جفا چرخ ستمگار سے اور کبھی بھولے بھٹکے کی رسم وفا چکوے چکوی سے مانگ لو، کمر کی ضرورت نہیں کہ دہنے یار کی طرح نظر نہیں آتی، زلف کو پریشان اور آئینہ رخسار کو درخشاں بنا دینا، زبان کے لیے سوسن کی قلم قینچی سے کاٹ کر لگا دینا، لڑکپن کی اٹکھیلیاں بلی کے ان بچوں سے جو پنجوں میں ناخن چھپانا نکالنا سیکھ گئے ہوں لے لینا، اور خود اپنے بچوں کی حفاظت میں جان پر کھیلنے کے تیور شیرنی سے لے لو، اداؤں میں بلانے سے بھاگنا اور نہ ملیے تو خود ملنے کے بہانے ڈھونڈنا، نگاہ سے بلانا اور زبان سے کوسنا، منہ نہ لگانے پر گلے کا ہار بن جانا اور ناز برداری کی جائے تو لاپرواہی کی شکایتیں کرنا، اور ایسی ہزار ناز و انداز کی باتیں کوٹ کوٹ کر بھر دینا۔ غرض ایسے ہی اجتماع ضدین سے عالم ایجاد کے نسخہ نویسوں نے یہ معجون مرکب یعنی عورت کو بنا کر مرد کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے چند روز کے بعد انسان نے خدا سے شکایت کی کہ یہ تحفہ جو مجھے عطا ہوا ہے میرے لیے بلائے جان ہے، اس کو واپس لے لیا جائے، اس نے میری زندگی اجیرن کر دی، اس کی زبان خدنگ نظر سے زیادہ تیز ہے، یہ بلا کی طرح پیچھے پڑی رہتی ہے، مجھے کسی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے نہیں دیتی، اس کے مارے مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، بے سبب خفا رہتی ہے، اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا، میری اس کی نہیں بنتی۔ حکم ہوا کہ اگر تمہاری اس کی نہیں بنتی تو تم اسے یہاں چھوڑ جاؤ۔ 2-4 دن ہی گزرے ہوں گے کہ حضرت انسان پھر خالق کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پروردگار، جب سے عورت چھٹی مجھے بڑی تکلیف ہے، رات دن اسی کا خیال رہتا ہے، گھر اجڑ گیا، زندگی کا لطف جاتا رہا، شب تار میں وہ چاند سا چہرہ رہ رہ کے یاد آتا ہے، پریشانیوں میں زلف پریشان کا خیال جو بندھ جاتا ہے تو پہرو نیند اچٹ جاتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ عورت کو تم ہی خود چھوڑ گئے تھے نا، تمہارا جی چاہے پھر لے جاؤ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے تیسرے دن حضرت انسان پھر خدا کے پاس ہی عرض لے کر پہنچے کہ بندہ درگاہ کچھ عرض نہیں کر سکتا، بور کے لڈو کا سا حال ہے کہ کھائے تو پچھتائے، نہ کھائے تو پچھتائے۔ لیکن میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ عورت سے اس قدر آرام نہیں جس قدر کی تکلیف ہے، حضور اسے رکھ لیں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس احمق کو نکال دو، اس سے کہہ دو کہ جس طرح مناسب جانے کرے۔ اس پر انسان نے کہا حضور اس کے ساتھ تمام عمر کاٹنی مشکل ہے،
جواب ملا کہ اس کے بغیر بھی تمہیں جینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے بکنے دو، کارخانہ عالم میں اور بہت ضروری کام ہے، یہاں ایسی فرصت نہیں کہ کوئی بیکار کے جھگڑوں میں پڑے۔